المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمائے. دعا کرے کہ اللہ پاک اس ہونے والے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور اس نکاح کو دونوں خاندان کے درمیان الفت اور محبت کا ذریعہ بنائے. میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. جو آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت اور انعامات مکمل کر دیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ دین اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خود ہمارے لیے پسند فرمایا. اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اتنا مکمل دین کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی پیٹ تک یہ دین متین اپنے ماننے والوں کی رہبری رہنمائی فرماتا ہے. من المہد الی اللحد، ماں کی گوشت سے قبر کی پیٹ تک. لہذا پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے اس دین متین نے مکمل طور پر رہبری اور رہنمائی فرمائی. چاہے خوشی کا مقام ہو، غم کا مقام ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، عبادات ہو، فرمایا کہ ہر شعبے کے اندر اس دین متین نے اپنے ماننے والوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی. انسان غم کے مقام پر اپنے آپ کو بے قابو کر دیتا ہے، خوشی کے مقام پر اپنے آپ کو بے قابو کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھول جاتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، بڑا صاف اور شفاف دین ہے، بڑا قیمتی دین ہے، بڑا قیمتی مذہب ہے. اب نکاح کا موقع ہے. اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سنتیں ہیں، آپ کا کیا طریقہ ہے، اور آپ نے نکاح کو کس طریقے سے فرمایا ہے، یہ میرا اور آپ کا جاننا ضروری ہے. مذہب اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کی عزت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کے مان اور سمان کو، مہیلا کے سمان کو مذہب اسلام نے بڑھایا. قرآن کے اندر آپ
قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مکمل سورت سورہ نساء کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ اس زمانے نے ایک وہ دور بھی دیکھا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورتوں کو شوہر کی چتا کے اوپر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے نے ایک دور وہ بھی دور دیکھا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے عورتوں کے سمان کو بڑھایا، مہیلا کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی عظمت کو بتایا کہ جہاں وہ بیٹی ہے اگر اس کی صحیح پرورش کی جائے گی تو مذہب اسلام فرماتا ہے کہ اس کے بدلے تم کو جنت عطا کی جائے۔ صحیح تعلیم اور تربیت کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ جہاں وہ بیوی بن جاتی ہے، جہاں اس کا نکاح ہو جاتا ہے، شوہروں سے کہا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور جہاں وہ ماں بن جاتی ہے مذہب اسلام نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ مذہب اسلام نے مہیلا کے سمان کو بڑھایا، اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا، اس کی عظمت کو بتایا، اس کے مقام کو بتایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر مہیلا کے اور عورت کے مقام اور سمان کو بتایا ہے کہ مقام مذہب اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے کہ ایک 40 سالہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی عورت جس کی عمر 40 سال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر ایک عورت کے مقام اور عظمت کو بتایا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے اندر وہ مقام اور مرتبہ تھا جو قریش کے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دو، اے محمد آپ کہہ دو کہ آپ کو کس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، مکہ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جس کی طرف آپ اشارہ کریں ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے عورت کے مقام اور عظمت کو بتلایا۔ تو میرے دوستو، مذہب اسلام نے عورت کے مقام کو بڑھایا، اس کے مرتبے کو بڑھایا، اس کی عظمت کو سمجھایا ہے کہ مہیلا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ہم ان کاموں کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نکاحوں کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے اور آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں جو پنپنے لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو نصیحت فرمائی، فرمایا تریبت یدا فاصبر بذات الدین، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے دین کے نسبت پر، دین کے بنیاد پر تو رشتے کو اور نکاح کو ترجیح۔ لیکن آج جو چیزوں کو دیکھنا تھا وہ چیزیں دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا، اور جن چیزوں کو چھوڑنا تھا ان چیزوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم مالداری کو دیکھتے ہیں، ہم حسب نسب کو دیکھتے ہیں، جبکہ خوبصورتی ایک دن آئے گا کہ وہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مالداری ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ جو دینداری ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور حسب نسب کے بارے میں فرمایا کہ حسب نسب یہ کوئی جو تو اہمیت رکھنے والی چیز نہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے درمیان ہم نے قبیلوں کو بنایا، کوئی شیخ ہے تو کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں
ڈرنے والے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, تقوی والا. تو دوستو, دینداری کو ہم ملحوظ رکھیں, دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لڑکی کا اور لڑکے کا رشتہ اور نسبت دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی کے اندر, اپنی حیات کے اندر نکاح فرمائے. آپ نے اپنی بیٹیوں کی نکاح فرمائے. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح فرمایا اور کتنے سادگی سے نکاح فرمائے. خود آپ نے سادگی سے نکاح فرمایا اور امت کو یہ حکم دیا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو, کم خرچ کے ساتھ نکاح کرو, اور فرمایا بڑا بابرکت ہے وہ نکاح جس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچ. نکاح ایک سنت ہے, ایک سنت عمل ہے, اس کو ہم جو ہے سنت سمجھ کر ادا کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, تو نکاح ہمارے لیے باعث برکت بنے, باعث محبت اور الفت بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ سسر بھی ہیں, آپ کا بچپن نرالا گزرا, آپ کی جوانی نرالی گزری, آپ کا بڑھاپا نرالا گزرا, آپ سسر بھی بنے تو بڑے مقام اور مرتبے والے بنے, اور آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ سسر ہو تو کس طریقے سے رہیں, شوہر ہو تو کیسی زندگی گزارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, رقیہ, ام کلثوم, زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین, 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا. ایک کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی زینب یہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی, اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواہش مند ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. پھر کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رشتہ لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواہش مند ہوں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف فرما دی. انہوں نے یہ کہا اے علی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا اور حضرت فاطمہ کے رشتے کے تعلق سے آپ بات کریں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں کیا بات کروں, نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کوئی ساز و سامان ہے, اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح میرے ساتھ کیسے کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کریں. حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کو مسجد نبوی کے اندر بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے. حضرت علی آئے
ادب کے ساتھ سامنے آپ نے تشریف رکھا. اللہ کے نبی کو دیکھا تو رعب کے مارے، ہیبت کے مارے کچھ نہ کہہ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے آنا ہو؟ آپ خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آسمانوں سے اشارہ ہو گیا تھا کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا فاطمہ کے رشتے کے تعلق سے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ جی، اور آپ خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا. حضرت علی اٹھ کر باہر آئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ علی کے لیے کیا جواب آتا ہے. جب باہر آئے حضرت علی کہنے لگے دیکھو میں نے کہا تھا نا مجھے مت بھیجو، نہ ہو گئی، انکار ہو گیا. اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ارے اللہ کے بندے کچھ تو کہا ہوگا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، آپ نے انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کہا؟ آپ مسجد نبوی سے اٹھے، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنی لگتے جگر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ ہاں اس لیے نہیں کی کہ ہم کو یہ معاشرت کی تعلیم دی جائے، امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ رشتے کے اندر جہاں پر لڑکوں کو پوچھا جاتا ہے ان کی اجازت لی جاتی ہے، ضروری ہے کہ لڑکیوں سے بھی پوچھا جائے، ان کی بھی اجازت لی جائے، کیونکہ زندگی انہیں گزارنی. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کہا، اجازت دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. اب ہمارے معاشرے میں خرابی ہے کہ ہم لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ لڑکی پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن لڑکی سے نہیں پوچھتے کہ تجھے لڑکا پسند ہے. میرے دوستو یہ ظلم ہے، یہ لڑکیوں کے اوپر اپنی بیٹیوں کے اوپر زیادتی ہے. اور بعض لوگ اور بعض خاندان کے لوگ اپنے بیٹیوں سے پوچھنا معیوب سمجھتے ہیں، عیبدار سمجھتے ہیں، عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. اپنے بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں گے تیرا رشتہ کر دیں گے، تجھے وہاں شادی کرنا پڑے گا. تو اسلام نے جہاں لڑکے کو لڑکی دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر جو ہے تو لڑکی کے لیے بھی اجازت، یہ حکم رکھا ہے کہ وہ اپنی پسند کا جو ہے تو شوہر کرے. لیکن ہم پوچھتے نہیں، ہم اجازت لیتے نہیں. جنہیں زندگی گزارنی ہے ان سے ہم نہیں پوچھتے، ہم اپنی منمانی کر دیتے ہیں اور اٹھا کے کسی کے ساتھ بھی رشتہ کر دیتے ہیں. وہ پوری اپنی زندگی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزار دیتی ہے. پھر جو ہے تو اپنے ہڈیاں کھس کھس کر دے تو ختم ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے ہاں کہا، جب آپ کی ہاں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف علی کو بلائے، کہا کہ صحابہ کو جمع کرو. صحابہ جمع ہوئے، مسجد نبوی کے اندر جمع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا، خطبہ نکاح، اور اس کے بعد فرمایا اے علی، فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے بدلے میں نے آپ کی نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے لگتے جگر کا رشتہ نسبت جب بیٹی کی اجازت لی تب طے کی، جبکہ آسمان سے حکم آیا تھا، حضرت جبریل یہ حکم لے کر آئے تھے، یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیں۔ یہ حکم آنے کے بعد بھی آپ نے اجازت دی ہے۔ یہ ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا شربت بنا کر تمام صحابہ کو پلایا مسجد نبوی کے اندر۔ اب نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصت 4 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فوراً رخصتی ہوئی، ایک قول یہ ہے 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، ایک قول یہ ہے 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ سب سے بہتر قول یہ ہے کہ کچھ وقفے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عقیل نے اپنے بھائی حضرت علی سے کہا، علی اب رخصتی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عقیل حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ علی حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونی چاہیے، رخصتی کرا دے، شوہر کے گھر بھیج دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی کرا دے۔ حضرت سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاطمہ کی رخصتی کرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آئے اور لے جاؤ۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو رہی ہے۔ بارات میں کتنے لوگ ہیں یہ بھی دیکھ لیں، آپ نے نکاح کس طریقے سے سادگی سے فرمایا یہ بھی دیکھ لیں۔ حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت سلمان یہ اونٹ لے کر آئے۔ اونٹنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری لگتے جگر حضرت فاطمہ کو دلہن بنا۔ چنانچہ دلہن بنانا بھی سنت ہے لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر، آج کل کی طرح نہیں کہ دلہن کے ہاتھ کے اوپر ایک غیر مرد جو ہے تو مہندی کو اتار رہا اور اس کا میک اپ کر رہا، یہ نہیں، شرعی حدود کے اندر رہ کر دلہن بنانا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دلہن بنانے کے لیے اپنے ازواج مطہرات سے کہا، چنانچہ آپ کو دلہن بنایا گیا۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا، بیٹی مجھے میرے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب جو پسند تھا، جس کو میں پسند کرتا تھا، میں تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اور حضرت علی سے کہا، علی نبی کی بیٹی مبارک۔ آپ نے ایک پیالہ منگوایا، پیالے کے اوپر قرآن مجید کی 2 آخری سورتیں پڑھی، پھونکا اور اس کے بعد اس کے اندر انگلیاں ڈالی اور دونوں کے سینوں کے اوپر چھڑکا اور پانی کا پیالہ پیش کیا اور کہا کہ اس کو پینا۔ اور دونوں کو رخصت کرنے آپ اونٹنی تک آئے، مختصر سی بارات جا رہی۔ حضرت فاطمہ کو اونٹنی پر بٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتیں ساتھ میں بھیجی، آسمہ بنت عمیس اور ام ایمن، ان کو ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے گھر۔ چھوٹی سی بارات، مختصر سی بارات حضرت فاطمہ کی جو تو روانہ ہو۔ جب گھر پہنچے
فرمایا جاتے وقت یہ فرمایا علی میں عشاء کے بعد آؤں گا, میرا انتظار کرنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی, گھر گئے, قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھی, پانی پر پھونکا, ان کے شانوں کے اوپر پانی کو چھڑکا, سینے پر پانی کو چھڑکا, پیٹھ پر پانی کو چھڑکا, اور آپ نے دعائیں اور وہاں سے روانہ. یہ خاتون جنت کا نکاح ہوا کتنے سادگی کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے دن حضرت علی سے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, ولیمہ کیسے کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دمبا ہے, ایک دمبا ہے میرے پاس, اس کو ذبح کیا جائے. چنانچہ دمبا ذبح کیا گیا اور قورمہ بنایا گیا, روٹی پکائی گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک میٹھا ڈش تیار کر کے کھجور اور شہد اور گھی کا حضرت علی کے جو ولیمے کے اندر میں اپنی طرف سے پوچھا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ ولیمے کے اندر تکلف بھی کیا جا سکتا ہے اور سادگی کے ساتھ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور آپ کا عقد اتنے سادگی کے ساتھ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملات میں بڑا باخبر کیا, خبردار کیا ہے. اور جو خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اتقو اتقو اتقو, یہ کیا ہے؟ ڈرو اپنے رب سے, ڈرو اپنے رب سے, ڈرو اپنے رب سے. کہ جہاں خوشی کا مقام ہے, جہاں مسرت کا مقام ہے, وہاں ڈرنے کا مقام بھی ہے. کیا بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر عائد ہو گئے ہیں, شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر عائد ہو گئے ہیں. اب شوہر نے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اس کے ساتھ انصاف کرنا, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, یہ اس کا جو تیور بن جانا چاہیے. اور بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرے, آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے, آپ اس کے ساتھ دیانت داری امانت داری کا معاملہ کرے, یہ بیوی کے اوپر عائد ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک رشد و ہدایت کا ذریعہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو پڑھو کہ آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا, کیا برتاؤ کیا اور کیسی زندگی گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا, شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے, آٹا گوندھ کر دیا کرتے اور لقمے بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے. اور جس پیالے سے, جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا ہے, اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو پیا کرتے. خدا کی قسم یہ اظہار عشق نہیں ہے, یہ عشق کو ظاہر کرنا نہیں ہے, بلکہ امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھائی کا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو, ظلم زیادتی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک سفر کے اندر جا رہے ہیں, کتنے بے تکلف ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آگے جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے, نظروں سے اوجل ہو گئے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا, حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے. اللہ کا نبی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں دوڑ رہے. حضرت عائشہ آگے نکل گئی. پھر ایک مرتبہ اور سفر کے
کے اندر اسی طریقے سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوڑ لگائے. اس مرتبہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل. تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتلایا. زندگی اور اس کا طور و طریقہ اور بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے ہونا اور کس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھلایا, اپنے امت کو بتایا. بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ظلم و ستم نہ کرو, انہیں تکلیف نہ دو, ان کے اخراجات کا خیال رکھو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو جو تو ہم نے نکاح کے اندر لے کر آئے تو ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں, ایسا نہیں. سسرال والے خامیوں کو دیکھا کرتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ دلہن کے خوبیوں کو دیکھے. دلہن کو بھی یہ چاہیے کہ سسرال کو اپنا گھر سمجھے, شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک. تو دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا, جس طریقے سے شوہروں کو بیویوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے, اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے زندگیوں کے اندر امن اور چین اور سکون آئے, محبتیں پیدا ہوگی, نفرتیں ختم ہوگی. آج یہ رونا ہے کہ بیوی شوہر کا نہیں مانتی, شوہر بیوی کا نہیں مانتا, گھروں کے اندر جھگڑے ہیں, تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جو ہے تو پریشان ہیں کہ گھر میں سب کچھ ہے لیکن سکون اور چین اور محبت نہیں. تو دوستو, اگر ہم اپنے حقوق کو سمجھیں گے کہ شوہر اگر یہ سمجھے گا کہ بیوی کے حقوق میرے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں اور بیوی یہ سمجھے گی کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں, اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو نفرتیں گھروں سے ختم ہوگی, الفتیں اور محبتیں گھروں کے اندر پیدا. تو نکاح کو سنت سمجھ کر اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور بڑے سادگی کے ساتھ, کم خرچ کے ساتھ کریں گے تو میرے دوستو نکاح کے اندر برکت ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کے اندر برکت کی دعا فرمائی ہے جو بڑے سادگی کے ساتھ کم خرچ میں کیے گئے, اور فرمایا کہ ایک سنت ہے تو سنت کو سنت طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہوگا. تو دوستو, ہم یہ عہد کریں, ہم یہ جو تو ارادہ کریں کہ ہم نکاح کو سادگی کے ساتھ جو تو انجام دیں گے اور لین دین کی جہیز کی لعنت کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں. لین دین کی لعنت نے ہمارے معاشرے کے اوپر ایک ایسا دباؤ ڈال دیا اور اتنا زندگی کو اجبر کر دیا ہے اور اتنا مشکل کر دیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے, باپ اور ماں کے دل کے اندر اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کی شادی کے اخراجات ہم آپ کیسے پورے. لینے دینے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں شریعت کے اندر, جہیز کا کوئی جو تو تصور ہی نہیں. تو دوستو, اس لین دین کی لعنت کو, جہیز کی لعنت کو, ہنڈے بھانڈے کی لعنت کو, جوڑے کی رقم کی لعنت کو ہم کو معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا, سادگی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا, تب جا کر ہمارے نکاح کے اندر خیر و برکت آئے گی, ہمارے خاندانوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی اور اس نکاح کے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولاد جو تو نیک اور صالح پیدا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.